سے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں پر. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت کی، حکمت کی. تو بنیادی طور پہ جو مقاصد تھے نبوت کے، ایک چیز تعلیم تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ صحیح علم کو عام کریں اور صحیح تعلیم دیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کا دین اور اس کا علم اور طریقہ سکھائیں. اس موضوع پر کوئی 35-40 منٹ ہم آپ سے لیں گے اور صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں بنیادی طور پہ ان سے پہلے ایک چیز ضروری ہے اور وہ صحیح علم ہے. اور صحیح علم سے بھی پہلے ایک چیز ضروری ہے اور وہ صحیح فکر ہے، خیال ہے، نیت ہے. جب نیت خراب ہو جائے تو علم بھی بگڑ جاتا ہے اور علم بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ نیت اگر یہ ہو جائے کہ فلاں رقم چوری کی ہے اور اسے اب کیسے جائز قرار دوں، تو ظاہر ہے کہ اس کو جائز قرار دینے کے لیے کچھ نہ کچھ علم تو چاہیے. فلاں مال غصب کا ہے، اس کو کیسے درست قرار دوں، تو اس کو درست قرار دینے کے لیے بھی کچھ علم تو چاہیے. تو نیت میں گڑبڑ جب ہوگی تو اس کے لیے علم کا غلط استعمال ہوگا اور غلط علم کی بنیاد پر غلط اعمال نتائج جنم لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کا علم صحیح ہو اور اس سے نتیجے غلط برآمد کرے. وہ علم جس کا نام اللہ کا خوف ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ الگ ہی چیز. اور یہ جو علم سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی آدمی صحیح علم حاصل نہیں کرے گا تو ساری زندگی چاہے وہ دین پر چلتا رہے، جب عمل میں خرابی ہوگی تو اس عمل پر وہ ثواب اور عذاب مرتب نہیں ہوگا جو اللہ نے ارشاد فرمایا. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا نماز پڑھی. تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی نماز؟ اس نے تعجب سے کہا کہ حضرت وہی نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں. تو کہنے لگے کتنے برس سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 20 برس سے یا 18 برس سے. تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 20 برس سے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تمہاری نماز ہوئی نہیں، اور آگے کہ تمہاری مرضی، تم مجھ سے سیکھو کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا حضرت نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جو رکوع اور سجدہ تم نے کیا ہے نا، اور یہ جو چیزیں تم نے ترک کر دی تھیں کہ رکوع کے بعد صحیح کھڑے ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح بیٹھنا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. اور اگر 20 برس 18 برس سے یہی نماز ہے تو سب نمازیں غلط. اس لیے صحیح علم مسائل کا اتنا ضروری ہے کہ اس صحیح علم کی بنیاد پر جب مسائل پیش آتے ہیں، ان کی بنیاد پر جب اعمال کرے گا تو ان اعمال پر پھر وہ ثواب مرتب ہوگا جو اللہ کے ہاں ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے متعلق یہ فرمایا کہ اس کے ہر حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی آدمی قرآن پاک کا پڑھنا سیکھے گا ہی نہیں تو وہ 10 نیکیوں میں نتیجتاً کمی آ جائے گی، اور وہ بھی اللہ اگر اپنے فضل سے قبول فرما لیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، رد کر دیں تو ان کا حق بنتا ہے۔ یہ تو خیر سارے ہی اعمال میں کہ صحیح علم کی بنیاد پہ جو اعمال ہیں وہ بھی اگر رد کر دیں تو حق تو اللہ کا بنتا ہی ہے، مالک تو بے نیاز ہے۔ مگر صحیح علم اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ دیکھیے اقامت نماز کی یہ آذان سے افضل ہے۔ الاشباح والنظائر ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے احناف کے، ابو حنیفہ ثانی انہیں کہتے تھے، انہوں نے 17 مسائل ایسے لکھے ہیں جس میں نفل فرض سے افضل، ان میں سے ایک مسئلہ یہ لکھا کہ اقامت کہنا نماز میں یہ آذان سے افضل ہے، لیکن اقامت اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگی اور اقامت میں گڑبڑ ہو جائے گی تو پھر وہ ثواب جو ملنا چاہیے اس پہ وہ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے فضل کا معاملہ ایک الگ چیز ہے، مگر جو قانونی حیثیت ہے، جو کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، بس اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالے، مگر اس کے لیے صحیح علم علماء سے حاصل کرنا یہ اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، رے اشعریو، اشعر قبیلے کے رہنے والوں، یہ جو تم ہم سے سن کے جاتے ہو یہ اپنے ہمسایوں کو بھی سکھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم نے تو یہ اہتمام کبھی نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم یہ مسائل اپنے ہمسایوں کو سکھاؤ گے، وگرنہ میں اللہ سے بد دعا کروں گا کہ تمہارے چہرے مسخ ہو کے سور اور بندر کی طرح ہو جائے۔ اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، یہ ابن ماجہ کی روایت میں آئے ہیں۔ ہم اس حدیث کی سند دیکھتے رہے کہ یا اللہ اتنے سخت الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، کسی راوی کو وہم ہو گیا کیا ہوا، مگر یہی الفاظ تھے اور ہیں، کئی کتابوں میں نقل۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح علم اگر آگے نہیں جائے گا تو لوگوں کے اعمال میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، اور جب اعمال میں گڑبڑ ہوگی تو وہ برکات اور ثواب جو اللہ کی طرف سے آنا ہے وہ مرتب نہیں ہوگا، تو ایمان میں کمزوری آ جائے گی۔ کہ حدیث میں تو یوں آیا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں، میں تو 2 رکعتیں 1 سال سے پڑھ رہا ہوں مدد ہی نہیں آئی۔ ارے وہ 2 رکعتیں جو 1 سال سے پڑھ رہے ہو وہ بھی سنت کے مطابق تھیں یا نہیں تھی؟ سوچنے کی بات یہ بھی۔ اس لیے علم سے غفلت اتنا دور انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ پھر اس کی تلافی کبھی کبھی ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی وغیرہ میں روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا ہماری امت کے علماء ایسے ہوں گے کہ ایک ایک شخص کے ساتھ 300 آدمی جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش ان کے معاملے میں قبول فرما کے جنت میں بھیج دیں۔ یہ حال، اتنی فضیلت ہے علم کی۔ اب کہیں سے شروع کر لیں، نماز پڑھتے ہیں روز، اقامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور جو انہوں نے سکھائی تھی وہ طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا، اور جو آسان اس میں آخری حرف جو تھا وہ ساکن تھا۔ یہ فرمایا کہ یوں کہو آسان میں اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب کوئی شخص اگر پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ آذان کہیں گے ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی تھوڑی سی، مگر ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی گڑبڑ کے ساتھ، مگر وہ جو سنت کے مطابق طریقہ ہے وہ نہیں ہوا۔ اتنی جتنی آذان میں گڑبڑ ہوگی اتنی ثواب میں کمی آ جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور یہ فرمایا کہ یوں کہا کرو قد قامت الصلاۃ، بس قد قامت الصلاۃ. اب کوئی یوں پڑھتے کہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو یہ اقامت میں کراہت آ گئی، پسندیدہ چیز نہیں رہی، اس لیے کہ یہ سنت کے خلاف ہو گئی، اور جتنی چیز سنت سے ہٹ گئی اتنا ثواب بھی ہٹ گیا. زکوٰۃ دیتا ہے 10 برس زکوٰۃ دیتا رہے، اور پوچھئے زکوٰۃ، وہ کہتا ہے جی ہر سال 10 فروری کو زکوٰۃ دیتا ہوں، ہر سال 1 جنوری کو دے دیتا ہوں، ہر سال 20 دسمبر کو زکوٰۃ دیتا ہوں. کوئی تاریخ؟ شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے چاند کے حساب سے، سورج کے مہینوں سے. 1 رمضان کو زکوٰۃ دے، 1 شوال کو زکوٰۃ دے، 15 ربیع الثانی کو زکوٰۃ دے، کسی مہینے کسی تاریخ جب اس پہ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے زکوٰۃ. مگر وہ چاند کی بجائے سورج کے مہینوں سے اگر دینے لگے گا، ان انگریزی مہینوں سے، تو ہر سال 10 دن کا فرق پڑتے 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 36 سال بعد 1 سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی. 1 سال کا فرض رہ جائے گا، اور اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو الگ مسئلہ ہے، وگرنہ 36 سال کے بعد جو زکوٰۃ رہ جائے گی حساب قیامت میں ہو جائے گا. لاکھ بہانے ڈھونڈتا پھرے کہ علم نہیں تھا. ارے علم نہیں تھا تو سیکھا ہوتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو 40 سال سے زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالی نے مال دیا ہے، مگر مسئلے کا علم نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 36 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ اس پہ واجب ہو جاتی ہے. تو 10 دن کا فرق کرتے کرتے کہاں ہو جاتا ہے، کہاں پہنچ جاتا ہے. روزہ رکھا، اور روزے میں یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے، اور کہا 5 منٹ بس تاخیر ہو گئی تھی، زیادہ نہیں، 5-1 منٹ ادھر ادھر ہو گئے تھے. تو یہ جو 5 منٹ کی تاخیر تھی، کوئی آخری لمٹ، کوئی آخری حد تو اللہ کے یہاں کوئی سیکنڈ وقت آخری ہوگا نا، وہی ہے جو صبح صادق کا. اور اس سے 5 منٹ جب ادھر کر کے کر لے گا تو وہ سارا دن بھوکا ہی رہا، بیچارہ پیاسا رہا، فاقا رہا. اس کا اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو اس کی تو کچھ بات نہیں، مگر شرعاً اس کا روزہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے علم کے باب میں یہ ساری باتیں ارشاد فرمائیں. مسجد نبوی میں تشریف لائے اور لوگ مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھتے رہے اور بڑے خوش ہوئے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا مسجد کے بالکل کنارے پہ، اور آپ تشریف فرما کھڑے تھے، اور آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم لوگ مسائل کی بات کر رہے ہیں، تعلیم کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب خیر پر ہو، سب کے سب اچھے ہو، لیکن انی بعثت معلما، مجھے تو اللہ نے تعلیم والا بنا کر بھیجا ہے، علم والا. یہ فرمایا، اور جہاں مسائل اور گفتگو ہو رہی تھی تعلیم کے حلقے میں تشریف فرما. وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو نتیجہ اس کا کتنا خراب نکلے گا، دین کی ساری شکل گڑبڑ ہو جائے گی. ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں کر دے، اللہ مجھے قلیل لوگوں میں کر دے، اور اللہ سارے مسلمانوں کو ہی تھوڑا کر دے. اور دعا جو ساتھ بیٹھ کے سن رہے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو سنتے رہے، پھر ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا ارے مسلمانوں کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ تھوڑوں میں سے ہو جائے اور سارے مسلمان تھوڑے ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے تو اللہ سے یہ دعا مانگی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندے تھوڑے ہی ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. میں تو کہہ رہا تھا اللہ مجھے ان تھوڑوں میں سے کر دے اور مسلمان سارے ہی تھوڑے ہو جائیں، سارے شکر والے ہو جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، ہر آدمی قرآن عمر سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. یہ علم کی بات ہے نا.
اس نے دلیل دی، اور جو صحیح دلیل تھی اس پہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے، اطمینان ہو گیا کہ دلیل سے بات کر رہا ہے، اور دلیل بھی اللہ کی کتاب سے اس نے پیش کر دی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں خدا نے اپنی کتاب میں یوں ارشاد فرمایا۔ یہ جو یہاں دور گزر رہا ہے، ان علاقوں میں جو آپ آئے ہوئے ہیں، ہزارہا مسائل ہیں، ہزارہا بلا مبالغہ ہزارہا مسائل ہیں جن کی ہمارے یہاں ضرورت نہیں، آپ کے یہاں ضرورت پیش آتی۔ ہمارے یہاں برس گزر جاتے ہیں، کوئی ذبیحہ کا مسئلہ نہیں پوچھنے آتا، کوئی نہیں کہتا کہ ذبح کرنا شرعی طریقہ کیا ہے، اور بسا اوقات تو مفتی کو بھی کتاب دیکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ شرعاً ذبح ایسے ہوتا ہے، اس لیے کہ مسئلہ نہیں، سب مسلمان ہیں، ذبیحہ مسلمانوں ہی کا، اور آپ کے یہاں صبح و شام یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کون سا ذبیحہ جائز کون سا ناجائز۔ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر مسائل کہاں سے حل ہوں گے، پھر صحیح چیز کا پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی دین کا باب اٹھا کر دیکھ لیں، اگر صحیح علم نہیں ہے تو نتیجہ اس کا نکلے گا یہ کہ وہ صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اعمال میں گڑبڑ ہو جائے گی، اور پھر ہوتے ہوتے وہ برکات اور ثواب سب چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں۔ اس کی اور مثال دیکھیے، اس کو یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا، اور قرآن پاک پڑھتے تھے لوگ۔ ایک آدمی نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے جب سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے پکڑ کے، اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ سورہ فرقان پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے ایسے پڑھائی تھی، یہ ایسے پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، اسے منع کر دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیسے پڑھی؟ انہوں نے بتلا دیا کہ ایسے پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تم بھی ٹھیک پڑھ رہے تھے، یہ بھی ٹھیک ہی پڑھ رہا تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اللہ اس قرآن پاک کا پڑھنا ایک طریقے پہ نہ رہے، مختلف طریقوں پہ میرے لیے جائز قرار دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے 7 طرح سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ امام صاحب آپ کے قرات کرتے ہیں، ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، یہی پڑھتے ہیں نا، اور اگر وہ کسی دن پڑھ دیں کہ مالک یوم الدین، تو جس کو سمجھ نہیں وہ کہے گا امام صاحب نے پتہ نہیں کیا چیز پڑھ دی، یہ زیر زبر کا فرق کیوں ہو گیا، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی چیز ثابت ہے، وہ بھی چیز ثابت ہے، دونوں ہی چیزیں درست۔ کبھی آپ فرانس، الجزائر، ان علاقوں کے جو مسلمان ہیں ان کے قرات اور قرآن پاک سنیں تو لگتا ہے جیسے کوئی اور چیز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے نازل کی ہے، اور وہ بھی متواتر قرات ہے، کوئی فرق نہیں، کچھ فرق نہیں، اللہ نے وہ بھی نازل کی اور اللہ نے یہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، لیکن علم کی کمی ہونے کی وجہ سے مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ چیز تو کچھ اور اس نے پڑھ دی، لہذا اس کے تو قریب نہ جائے۔ عقیدے کا مسئلہ، عقائد میں بظاہر ایک چھوٹی سی بات لوگ سمجھتے ہیں، کئی جگہ پہ آپ نے پڑھا ہوگا ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہ شعر بھی لوگ پڑھتے ہیں، اس طرح کی باتیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ جو خلفائے راشدین ہیں، ایک ہی مرتبے کے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل، اور ان کے بعد سیدنا عمر ہیں، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ سارے کے سارے جس طرح اللہ تعالی نے خلافت عنایت فرمائی تھی اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے، تو یہ کہنا کہ سب کو سب مرتبہ ایک ہی ہے یہ بدعت کی بات ہو گئی، یہ سنت اور صحیح طریقے کی بات نہیں ہوئی۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحابی قرار دیا ہے خود. پورے قرآن پاک میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جس کے بارے میں اللہ نے بھی کہا ہو کہ یہ صحابی ہیں سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے. اسی لیے ان کی صحابیت کا انکار کفر ہے. اللہ نے فرمایا ہے الا تنصروہ، اگر تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حنین میں مدد نہیں کرو گے نہ کرو. فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی اس وقت مدد فرما چکے ہیں. اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا ان کی اپنی بستی سے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی، اپنے دوست سے، لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کر اللہ ہمارے ساتھ. کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہ ان کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے انکار کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے اس حرف کا انکار ہوا نا، تو قرآن پاک کی کسی ایک حرف کا انکار، ایک لفظ کا انکار بھی آدمی کو کفر میں لے جاتا ہے. دیکھا آپ نے یہ معاملہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے محبت سے ہاتھ پکڑے اور کہا یا خیر البریہ، اے وہ آدمی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا. فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. فرمایا اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا. سب سے اچھی اللہ کی مخلوق وہ تھی بس، اور تو مجھے ان پر فوقیت دیتا ہے، میرا مرتبہ ان سے بڑھا رہا ہے. اور تو نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوتا تو میں تجھ پہ وہ حد جاری کرواتا جو جھوٹ بولنے والے، تہمت لگانے والے پہ جاری کی جاتی ہے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں مجھ سے افضل تھے، مجھ سے بہتر تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سارے منافع، سارے فضائل. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کے حدیث میں اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے آئے ہیں. مگر ان تمام چیزوں کے اپنے مقام پہ ہونے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے. ترتیب یہی تھی خلافت، اللہ نے افضلیت اس اعتبار سے رکھی تھی. اب یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، مگر آپ سوچئے ان سے عقائد میں کہاں فرق جا کے پڑتا ہے. اسی طرح عبادات میں کتنا فرق پیش آ جاتا ہے. نماز پڑھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانپے بغیر نماز پڑھی. اسی لیے فقہا نے اس کے 3 درجے لکھے. وہ کہتے ہیں کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا ٹوپی پہن کے، یہ ہے سنت کے مطابق. اور اگر کوئی آدمی تنہائی میں ہے، اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا ہے، ٹوپی اتار دیتا ہے، رکھ دیتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہوں، جیسے مجرم، جیسے کوئی ذلیل، کوئی بہت ہی گھٹیا شخص پیش ہوتا ہے، تو اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ وہ کہتے ہیں ٹوپی اتار دینا اور اس طرح نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل چیز ہو گئی، نیت بدل گئی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رنگے سر نماز نہیں پڑھی. اصول کی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس لباس کو پہن کر آپ چند شرفاء کی مجلس میں نہیں جا سکتے، اس لباس کو پہن کے اللہ کے سامنے جانا بھی مکروہ ہے. سیدھی سی بات ہو. کسی سے کہیے کہ جو تنکوں والی ٹوپی آپ نے دیکھی ہوگی بر صغیر میں، ہر مسجد میں پڑی رہتی ہے، یہاں بھی بعض جگہ دیکھی، تو یہاں کپڑے کی ٹوپی، پیسہ زیادہ ہے نا تو کپڑے کی ٹوپی سلا کے رکھتے ہیں. کسی سے کہیے کہ یہ ٹوپی پہن کے سسرال میں چلے جاؤ، کبھی نہیں جائے گا.
اس لیے کہ شان میں فرق آیا نا. مگر اللہ کا دربار ایسا ہے کہ اس میں جیسی میلی کچیلی ہو کوئی حرج نہیں ہے بظاہر الیاذ باللہ نماز مکروہ ہو جائے گی. میرے بھائی ساری زندگی میں حج فرض ہوگا ایک بار جب اللہ نے اتنی توفیق دی. زکوٰۃ پتہ نہیں فرض ہوتی ہے کس پہ اور کس پہ نہیں ہوتی. روزے سال میں ایک بار رکھنے ہیں. ایک لے دے کے نماز ہے جو روز پڑھنی ہے اور اسے بھی سنت کے خلاف پڑھے تو پھر تو جھک مار. پھر کیا کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نماز پہ اعتراض کیا تھا لوگوں نے. اور وہ حدیث میں آیا بخاری شریف میں کہ مدینہ منورہ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ کوفہ والے اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا متحمل مزاج کے آدمی حقیقتاً بڑے بردبار تھے بڑے سمجھدار. انہوں نے فرمایا میں ان کوفہ والوں کا کیا کروں ان عراق والوں کا. صبح ان کا امیر گورنر بھیجتا ہوں شام کو شکایتیں شروع کر دیتے ہیں شام کو بھیجتا ہوں صبح شروع کر دیتے ہیں ان کا کروں کیا. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لی اور مسجد نبوی میں وہ لوگ آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا سعد یعترضون علیک تیری باتوں پر یہ اعتراض کرتی ہے قوم تیری حتی علی صلاتک جہاں تک کہ کہتے ہیں تجھے نماز پڑھانی نہیں آتی. سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ جو نماز پہ اعتراض کرتے ہیں میرے متعلق تو میں پہلی 2 رکعتیں طویل پڑھاتا ہوں اور دوسری آخری 2 رکعتیں چھوٹی پڑھاتا ہوں اور یوں ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے. اور پھر جب ساری باتیں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذالک ظن بک یا ابا اسحاق ابو اسحاق سعد تیرے متعلق میرا یہی خیال تھا کہ تو بالکل صحیح آدمی ہے لوگ غلط شکایتیں کرتے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میری شکایتیں اب لے کے آئے اور یہ کہتے ہیں سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی. اگر سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی جبکہ خدا کی قسم 1 ہفتے تک کل 7واں اسلام کا حصہ میں رہا ہوں ہم 7 مسلمان تھے اور ہفتے کے بعد 8واں آدمی مسلمان ہوا تھا کل 7% اسلام یعنی 7واں حصہ اسلام کا وہ میں تھا. تو اللہ کی قسم اب یہ میری نماز پہ اعتراض کرنے لگے اذن ظل سعی اگر ہمیں نماز بھی پڑھانی نہیں آتی تو ہم نے تو زندگی ڈبو دی چھک ماری نماز بھی ہمیں نہیں پڑھانی آتی. اتنا احساس اور خیال تھا کہ یہ جو اللہ کی عبادت روز کرتے ہیں کچھ اس میں فرق نہ پڑ جائے ایسے نہ ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے. یہ اعتراض یہیں آ کے سنا کہ ٹوپی کی کوئی روایت نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب نتیجہ ہے علم نہ حاصل کرنے کا. حدیث شریف کی کتابوں میں جہاں پہ شہید کے فضائل آتے ہیں کہ شہید کو کیا درجہ قیامت میں ملے گا اس حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو اتنا اونچا درجہ ملے گا. ساری اس کی تشریح کرنے کے بعد آپ نے سر اوپر اٹھایا اور آپ نے فرمایا اتنا اونچا درجہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کے باقی بھی وہ کہتے ہیں ٹوپی سر سے گر پڑی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور راوی کہتا ہے یا تو مراد ٹوپی گرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کی ٹوپی گری ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی نہیں پہنتے ہوتے تو پھر ذکر ہی کوئی کیوں کرتا اس شک کا. یہ شک کا ذکر کرنا کہ کس کی ٹوپی اس طرح دیکھنے سے گر گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. یہ خود حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ ٹوپی پہنتے تھے. اور طبرانی میں تو واضح طور پہ آیا کہ سفید رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں یہاں آ کر سننے میں آتی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائی آپ ایسے سمجھیے جیسے اردو کی ایک کتاب حدیث کی یہاں رکھتے ہیں انگلش کی رکھتے ہیں. ہمیں انگلش نہیں آتی. ایک انگریز مسلمان ہوا اس نے انگلش کی کتاب کھول کے پڑھی اچھا حدیث میں یوں آیا یوں آیا. وہ کہتا ہے حدیث میں یوں آیا تم یوں کرتے ہو ہم تو حدیث پہ عمل کریں گے. اردو کی کتاب ہے کوئی آدمی آتا ہے اردو کی کتاب پڑھ کے کہتا ہے کہ حدیث میں یوں آیا. بالکل ایسے ہی عرب بھی حدیث کی کتابوں کو یوں ہی پڑھتے ہیں. وہ کوئی علماء تو نہیں ہے. جس طرح
ایک ہندوستان پاکستان کا آدمی بیچارہ اردو پڑھ لیتا ہے، علم علماء میں سے تو نہیں ہے، اور انگریز ہے وہ انگریزی پڑھ لیتا ہے، علماء میں سے تو نہیں ہے. ایسے ہی جاہل عربی کہ وہ آدمی ہے، گاڑی چلاتا ہے، ریسٹورینٹ کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، آ کے کہتا ہے حدیث میں یوں آیا. ارے جو حدیث کا علم ہے وہ اور چیز ہے، وہ جو مباحث ہیں وہ اور چیزیں. یہ محض ایک کتاب پڑھ کے کہنا کہ حدیث میں یوں آیا یہ کوئی اور چیز ہے. بھائی یہ علم نہیں. جس چیز کا نام علم ہے وہ بات کچھ اور ہے. ہم اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں. کوئی آدمی کتاب دیکھتا ہے اور کہتا ہے بخاری میں حدیث آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. دیکھو حدیث میں یوں آ گیا فاتحہ پڑھا کرو. اب ہم جیسا آدمی بیچارہ جو صرف اردو پڑھا لکھا ہے، عربوں سے بھی دب کے ذہنی طور پہ مرغوبیت، کہتے ہیں ہاں بھائی ایسی ہے شکل سے فاتحہ پڑھیں گے. ہم تو ایمانداری سے کہہ رہے ہیں نا، نیک نیتی سے. اور وہ جاہل ہے. اور اسے کوئی کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں آخری نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور قدموں کی آہٹ جب سنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اور یہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ مکانک اپنی جگہ پہ رہو ابوبکر. اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ان سے ملے. تو جو آخری نماز پڑھی ہے رکوع میں آ کے ملے ہیں، اس میں تو فاتحہ نہیں پڑھی تھی، اور نہیں پڑھی تھی تو پھر تو ان کی نماز ہی نہیں ہوئی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز تو بڑی بات ہے، ایک رکعت پوری امت کی عبادت سے افضل. تو پھر ان کی آخری نماز کہاں گئی تھی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث مقتدی کے متعلق نہیں ہے. یہ حدیث عام آدمی کے متعلق ہے کہ جو آدمی اپنے طور پر اپنی نماز پڑھ رہا ہے اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس حدیث میں مقتدی ہونے کا ذکر تو نہیں. یہ حدیث امام کے متعلق ہے کہ امام فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، حدیث تو بات کی بات ہے، اساتذہ کے بغیر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا. آپ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں جو عربی پڑھا ہوا ہے یہاں سے قرآن پاک لے لے اور کہ اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی رہ جائے اس کے پیچھے، تو وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر کے جائے کہ 1 سال تک وہ اس گھر میں رہے گی، عدت گزارے گی، سال تک اس گھر سے باہر نہ نکلے. آج تک کبھی سنا ہے کہ 1 سال کی کسی عورت کی عدت ہوئی ہو؟ 20 مسائل پیش آتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے مسائل پیش آتے ہی رہتے ہیں کہ عدت کتنی گزارنی ہے. بھئی اس میں فلاں کو طلاق ہو گئی، فلاں کی بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، عدت گزارنے کے مسئلے آتے رہتے ہیں پیش. یہ قرآن میں ہے کہ 1 سال تک اس گھر میں رہے. اب کوئی اٹھ کے کہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یوں کہا کہ عدت تو 1 سال کی ہے، لہذا 1 سال تک اس لڑکی کی عدت رہے گی. تو اس فتوے کا کیا ہوگا؟ کون کہے گا کہ اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں ہے؟ اور اسے کون سمجھائے کہ یہ شریعت کے ابتدائی زمانے میں کہیں حکم نازل ہوا تھا، پھر اللہ نے بعد میں دوسرا حکم نازل کر دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یتربصن بانفسہن، جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ پیچھے رہ جائیں تو وہ عدت گزاریں گی 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن عدت ان کی ہوگی. اور یہ 4 مہینے 10 دن عدت سب جانتے ہیں ہوتی رہتی ہے. دیکھا آپ نے کتنا فرق پڑ گیا ایک اس آیت میں اور ایک اس آیت میں. یہ ہے مسئلہ علم کا اور تعلیم کا. صحیح مسائل سیکھی. اللہ تعالی نے آپ پہ جو بہت بڑے احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک احسان یہ بھی بیٹھے ہوئے، ان سے علم سیکھیے، مسائل آ کے سیکھیے، انہیں پکڑیے، ان سے پوچھیے، ان کو بٹھائیے کہ قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، فقہ کی تعلیم دیں، مسائل سکھائیں. وگرنہ معاملہ بڑا سخت. صحیح علم نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اعمال میں گڑبڑ ہو جائے گی، وہ ثواب آئے گا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک میں آتا ہے
آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينتظر العلم، اللہ تعالیٰ علم چھینا نہیں کرتا کہ لوگوں کے سینوں سے نکال لے، علم اٹھ جاتا ہے اس وقت جب علماء کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اذا لم يبق عالما، اور جب عالم دنیا میں باقی نہیں رہیں گے تو پھر جو لوگوں میں جاہل ہوں گے لوگ انہیں اپنا بڑا بنا لیں گے، ثم سئلوا، پھر وہ پوچھے جائیں گے، ان سے لوگ جا کے سوال پوچھیں گے نا جاہل آدمی سے، ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ میں سے جو لوگوں کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کو ویسے بھی زندگی میں تجربہ ہوا ہوگا، اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو کوئی بھی پوچھے گا کہ جناب مسئلہ پوچھنا تھا، ارے بھائی داڑھی رکھی ہے کوئی مفتی تو نہیں ہو گیا، کوئی عالم تو نہیں ہو گیا۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بس داڑھی ہے تو مسئلہ ضرور اس سے پوچھ لو، اور وہ بیچارہ جو بھی بتا دے جو اس کی سمجھ میں آیا۔ کیسی خطرناک بات۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ کسی اسپتال میں جائیں اور جس نے بھی اسپیکس لگا رکھی ہو تو اس سے کہیں کہ صاحب آپ کو دکھانا تھا، اور چاہے وہ کمپاؤنڈر ہی ہو چاہے وہ نرس ہو، کبھی نہیں ہوتا، کہتا ہے ڈاکٹر کو دکھانا، اس لیے کہ اپنی صحت کے بارے میں فکر ہے، اور یہ جو اعمال کی صحت ہے اور یہ جو روحانیت کی صحت ہے اس کی چاہے بربادی ہو جائے۔ جس نے داڑھی رکھی ٹوپی پہن لی، جناب مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا، ارے بھائی مسئلہ علماء سے جا کے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الاسم علی من افتى، گناہ اس کے ذمہ ہے جو فتویٰ دیتا ہے۔ بڑے کام کی بات آخر پہ آپ سے عرض کریں، ہمیشہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو رکھیے۔ والد کو جب غصہ ہو نا گھر میں تو سمجھدار بچہ ماں کو آگے کر دیتا ہے، کسی نہ کسی کو درمیان میں لے آتا ہے کہ ابا سے اگر پٹائی ہو تو کچھ تو بچت ہو۔ اس لیے اللہ کے اور اپنے درمیان کسی نہ کسی کو رکھیے تاکہ قیامت میں اگر ڈانٹ پڑے کرے کہ مسئلہ کیوں ایسے کیا تھا تو بڑے ادب سے عرض کر سکے کہ اللہ یہ مفتی صاحب نے کہا تھا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا، یہ امام احمد نے کہا تھا۔ ڈانٹ اگر پڑنی تو وہ بھی تو آئیں گی اس کھاتے میں۔ کسی نہ کسی کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھے، اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام تقلید ہے کہ ہر آدمی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے علم کو سیکھیے اور قدر کیجیے علماء کی جو اللہ نے آپ کو دی ہیں فتوے میں، ان سے پوچھیے، سب چیزیں حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق۔ اسی طرح شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ بڑی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غلطی سے آگے کہیں اور جانے چاہیے تھی تو ظاہر ہے کہ پوچھ ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی صحابہ کے کام کو کافی سمجھے یا رہے یہ وقت کے کام مستقبل کے کام کے خلاف ہوتا انسان کہ کسی کا بھی عقیدہ اور اگر کسی کے ایسے عقائد اس طرح کی چیزوں کے نہیں ہیں تو پھر کافی سے کہنا نہیں سوچتے ہیں۔ بہت سے آپ کو شیعہ ملیں گے اور وہ اس سے آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے نہ میں چیزوں کو مانتا ہوں تو ہم سے کس بنیاد سے کافی آ سکتے ہیں۔ تو جو کہتا ہے کہ یہ چیزیں درست ہیں پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے خود ہی خراب کا اختیار ہے۔ سب سے خاص اسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس نے کہا اللہ کے رسول میں سفر میں تھا اور والدہ کا انتقال ہو گیا اور اگر میں انتقال ہوگا تو ضرور مجھے کچھ نہیں کرنے کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نہ جگہ پر پانی کی قلت ہے تو اس کو حل کر دو۔ انہوں نے پھر کنواں خرید کیا یا بھجوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے عید ان میں صاحب اللہ کے ساتھ ماں کے لیے کنواں اس کا سوال ہوگا۔ تو افضل ترین صورت تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کی کوئی صورت ہو جائے، کہیں مسجد بنا دے، کنواں کھلوا دے، کوئی کتاب دین کے چھپا دے، قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب پہنچتا ہے، نظر پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے، دعوت میں آتا ہے سے گزارا اس کے نام کی بات۔ اور اس کے والدین کے لیے صرف اس کی اولاد ہی حصہ میں ثواب کر سکتی ہے یا اور کوئی بھی کر سکتا ہے جو چاہے کر سکتے، جو چاہے عام یعنی ہم کسی غیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جی
کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. صرف اختلاف کی بات ہے کہ ہاتھ اٹھاتے تھے نہیں اٹھاتے تھے اس دعا میں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ ہاتھ اٹھا کے کوئی اچھی دعا مانگ کے سنتیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی اثر اور سجے کے بعد بیٹھ جاتے تھے کہ دعا مانگتے تھے. اس لیے سلام کے بعد ہر شخص کو آزادی ہے، تو چاہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، ہاتھ اٹھانا بہتر ہے، نہیں ہاتھ اٹھاتا ایسی دعا مانگتے چاہیے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. آپ ہم کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، ہماری سب سے بڑی پہچان یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جسے ہمیشہ محفوظ رکھنا ضروری ہے. ہمارے اعمال، ہمارا کردار جیسا بھی ہو جائے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور جہاں جتنا جس حد تک ہو سکتا ہے اتنا عمل کرتے ہیں. آدمی زندگی بھر بہتر سے بہتر چیزوں کے لیے انہیں اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، مگر کبھی کبھی ان چیزوں تک نہیں پہنچ پاتا جو اس کی تمنا ہوتی ہے. تو بہتر سے بہتر مسلمان ہو جائے. اللہ کے ہاں قیامت میں اس کا کیا مقام ہوگا وہ تو خدا ہی جانے، مگر ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتر مسلمان. اس لیے جی ہمارا خیال یہی ہے کہ نہیں پہننی چاہیے. سب تک ہو سکے ہمیں اپنے معاشرے مذہب اس کا ایک نمائندہ ہی ہر جگہ ہونا چاہیے، کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان کا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح مسلمان ہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ مسلمان آدمی. خود مسلمان کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے لوگوں کی جان اور ان کا مال محفوظ رہتا ہے اور ان کی زبان سے. تو مسلمان آدمی جہاں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو آپ نے دیکھا ہوگا فوراً السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم کا مطلب یہ کہ اللہ کی سلامتی جو دعا ہے وہ کتنی اچھی دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. خدا آپ کو سلامت. مجبوری کی حالت میں منع نہیں ہے، لباس وہ ہے. اصل مسئلہ تو پینٹ شرٹ کا ہی ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اتنی سی بات ہے نا. اس کے کچھ درجے ہیں. ایک درجہ تو پینٹ اور شرٹ کا وہ تھا جو کس زمانے میں ہندوستان پاکستان میں تھا کہ جو پہنتا تھا لوگ کہتے تھے یہ انگریز ہے، گورا ہے اور یہ فیشن ہو گیا. اب وہ وقت ختم ہو گیا، اب کوئی پہچان ہی نہیں، مسلمان ہے انگریز ہے کوئی ہے، سب پہننے لگے ہیں. اب تو وہ مسئلہ نہیں رہا. دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ کسی علاقے کا موسم ایسا ہے جہاں گرم لباس نہیں ضرورت، اور کسی علاقے کا موسم ایسا ہے جہاں شدید ضرورت پڑتی ہے. تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے طور پہ لباس ایڈجسٹ کریں 3-4 شرائط کے ساتھ. یہ اصول کی بات ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں، باقی دیکھ لیجیے کہ کیا چیز پوری اترتی ہے. بہت سی چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھلا ماحول دے دیا. انہوں نے فرما دیا مثلا یہاں سے لے کے یہاں تک کسی جگہ پہ تم بیٹھ جاؤ، یہ جائز. تو یہ آپ کو خود چوائس کرنا ہے، یہاں بیٹھوں یہاں بیٹھوں یہاں بیٹھوں. اتنی ساتھ ہم کر رہے ہیں. مثلا مسجد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری قرار دیا کہ مسجد قبلہ رخ. یہ بھی ضروری قرار دیا کہ مسجد جو ہے اس کو صرف نماز کے لیے استعمال کیا جائے. یہ بھی ضروری قرار دیا کہ مسجد پاک رکھی جائے. یہ 3-4 شرائط بنیادی طور پہ ہیں. اب آپ مسجد پتھر کی بنائیں، اینٹ کی بنائیں، لکڑی کی بنائیں، کچھ کریں آپ، اس میں شریعت کہتی ہے یہ سب درست. بالکل اسی طرح لباس کے معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد ریشم کا لباس نہ پہنے، اور خالص ریشم جو کیڑوں کا ہوتا ہے وہ ہے ممنوع. جو آپ کے یہاں سنتھیٹک کیسے ریشم یہ ممنوع بھی نہیں، اس پہ وہ حکم نہیں رکھتا. اسی طرح شریعت کہتی ہے کہ ایسا لباس نہ پہنے جس کے پہننے سے اس میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ لوگ ہم سے چھوٹے ہیں اور ہم تو بہت اچھا لباس پہن رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کی دل شکنی ہوتی ہے.
اور پھر اپنی عمارت کا لوگوں کی غربت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسانوں ہی کو کم درجے کا سمجھے اور بری بات ہو۔ تیسری شرط شریعت یہ لگاتی ہے لباس میں کہ وہ کہتی ہے کہ لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم نظر آئے۔ جیسے آپ دیکھیے پینٹ یورپ والے بھی پہنتے ہیں، جینز بھی پہنتے ہیں، کاٹرائی کی بھی پہنتے ہیں اور ترک بھی پہنتے ہیں، تو ترکوں کی پینٹ اتنی ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے کہ وہ کچھ پتہ نہیں چلتا یہ پینٹ ہے یا شلوار کے درمیان کی کٹ کی چیز ہے۔ تو شریعت کہتی ہے ایسا نہ کریں۔ اور عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے شریعت نے ایک حکم اور بھی دیا ہے جس کی تفصیل ہے ذرا سی، اور وہ یہ کہ دونوں ایسا لباس نہ پہنے کہ عام لوگ کہنے لگیں کہ ارے یہ تو عورتوں کا لباس ہے، یہ مردوں نے کیوں پہن لیا، اور یہ مردوں کا لباس ہے، عورت نے کیوں پہن لیا۔ لعدة قراء. الأول قراءة مشتركة من سورة البقرة للشيخ علي بدر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والقارئ شيخ الشاطر. أفتطمعون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله